اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنا ہے یا باقی رکھنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ اللہ نے اس ظلم کی جگہ پہ اس دنیا کو عدل سے بھر دینا ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ان میں سارا یہ ہے یا نہیں ہے کہ جتنا دنیا میں ظلم ہوگا اتنا عدل لے کے آئے گا حضرت مہدی۔ یہ دور آنا ہے یا نہیں آنا؟ حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے جو انہیں دے کے بھیجا گیا، اس کی تکمیل اس کے بغیر ہو نہیں سکتی کہ جو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، جب تک کہ سارے جہان پر آپ کی وہ رحمت ظاہر نہیں ہو جاتی اس وقت تک گویا آپ کا مشن شرمندہ تکمیل نہیں ہوتا۔ اس کا بھی تقاضا ہے۔ دنیا میں ٹرمپ نے نہیں رہنا ہے، دنیا میں اس ظلم نے نہیں رہنا ہے، دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی رحمت ہے اس کا جلوہ آنا ہے۔ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ آپ یقین رکھیں یہ ہونا ہے، اور یہ کن لوگوں کے ہاتھوں ہونا ہے؟ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہونا ہے۔ نمبر ایک، ویسے وہ قرآن میں بھی آئے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی۔ عام یاد دہانی کی باتوں کے بعد اس زمین پوری کے وارث میرے وہ عبادت گزار بندے بنیں گے، نیکوکار بندے بنیں گے میرے۔ اور اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ اور آخر میں کیا بات ہے؟ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ اینڈ ہے، لیکن یہ کن لوگوں کے ہاتھوں ہیں؟ آپ نے کشتی ڈولتی دیکھی، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں۔ اور خدا کے سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اس سے پہلے میں تیری نافرمانی کرتا رہا، میں اپنی مرضی چلاتا رہا، میں نے من موجی زندگی بسر کر لی، میں دنیا کی خاطر جیتا رہا، میں نے تیرے دین کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے تیرے دین کی جو پرواہ کی بھی اس کو سیکنڈری اہمیت دے کے کی۔ پہلے میرے دنیا کے مسئلے تھے، دوسرے نمبر پر تیرا دین تھا۔ اے اللہ میں آج سے تجھ سے عہد کرتا ہوں، میں تیرے دین کی خاطر جان جائے، رشتہ داریاں جائیں، تعلق داریاں جائیں، جو جائے، میں تیرے دین پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ پہلا تقاضا ہے جی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں ظالم تھا، آج کے بعد ظلم نہیں کروں گا، تیری فرما برداری اختیار کروں گا، جان دوں گا۔ نمبر دو، بادشاہ تو ہے، حکم دینے کا اختیار تیرا ہے، قانون ساز مقنن تو ہے، ساورنٹی تیری ہے۔ میں تیرے مقابلے میں کسی دوسرے کی بادشاہی کو، اتھارٹی کو، آرڈر کو تسلیم نہیں کروں گا، اور تیری یہ اتھارٹی نافذ کرنے کی جد و جہد کروں گا، تن من دھن اس کے لیے لگاؤں گا، قربانی دوں گا۔ یہ جو لوگ ہیں نا جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ پھر وہ جن کے قدموں کو ثابت کرے گا، جن کو معجزاتی طور پر مدد فراہم کرے گا، اور جن کے ہاتھوں، جنہیں حضرت مہدی کے لشکر کا حصہ بنائے گا، اور جن کے ہاتھوں دنیا میں امن، سکون، عدل اس کو قائم کرے گا۔ عبادیت صالحون یہ ہوں گے۔ تو اس حوالے سے فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ان تین طبقوں میں سے، یعنی یہ جو اس وقت سچویشن بن گئی ہے، اسے بلاؤں میں ربکم عظیم جو ہے، رب کی طرف سے ایک عظیم مصیبت جو آ گئی ہے، اسے مصیبت بنانا ہے، آزمائش بنانا ہے، یا اس کو اپرچونٹی بنانا ہے۔ آپشن ہمارے پاس ہیں تینوں، فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔ کوئی دوسرا کسی دوسرے پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ کام کسی دوسرے کے کہنے پہ ہو سکتا ہے۔ ہر بندے نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اب بھی نہ جاگے تو، اب ہمارے پاس یعنی وقت کتنا بچا ہے؟ آج صبح کسی کا مجھے میسج آیا تھا جی،
وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے شاید، اس کی شہریت ختم کر دی ہے، کینیڈا نے ختم کی ہے یا امریکہ نے، کسی ویسٹرن ملک میں ہوا ہے کسی کا ختم کر، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی ہم کیا کریں. میں نے کہا بے عزت ہو کے نکلنے سے پہلے عزت سے واپس آ جائیں، کیونکہ اب وہ ٹک تو چل پڑی ہے. پہلے مرحلے میں ایک طرح کے لوگ امریکہ فارغ کرے گئے. اور یہ بتاؤں، یہ ابھی تھوڑا بہت رفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو ہے نا یورپ اور امریکہ کی، ان کا مقدر ایک ہے. یورپ نے بھی جا کے امریکہ ہی کی گود میں بیٹھنا ہے، اور یہاں بھی ٹرمپ ہی کی پالیسیاں چلیں گی. اور یہ سارے یہ بھی ایک، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی مستند حدیث نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ قول موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ روم کے الفاظ ہیں، روم میں تمام عرب قتل کر دیے جائیں گے. یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمان، عرب کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ عرب عیسائی بھی ہیں. اور یہ جو اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے، جو امریکہ میں بھی اصل میں ٹرمپ نے جو جیسے یہاں پہ کیا نا ہندو مت اور برہمن، اور اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو گورا ہے نا، وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے یہ بیسیکلی، چٹی چمڑی. اور یہ جتنے بھی دوسری اقوام ہیں، یہاں تک کہ جو امریکی کالے ہیں، ان سے بھی یہ لوگ نفرت کرتے ہیں. اسی لیے کہ کالوں کو بہت خطرہ ہو گیا تھا اس کے آنے سے، ٹرمپ کے آنے سے. یہ تحریک سارے یورپ میں بھی موجود ہے، یہ تحریک آسٹریلیا میں بھی موجود ہے. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں حملہ کر کے مسلمان مار دیے گئے تھے، وہ اسی تحریک کا رکن تھا. بڑی منظم تحریک ہے. تو اس اعتبار سے یہ آہستہ آہستہ یورپ کے حالات بھی یہ بننے ہیں.